کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 سے ریلیونٹ کرتا ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے آج ڈسکس کر رہے ہیں ہم سیلنٹ فیچرز آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. تو سیلنٹ فیچرز ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹرو کروانا چاہوں گا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا. کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ 10 اپریل 1973 کو اپروو ہوا اور پھر 12 اپریل 1973 کو یہ ڈرافٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس کی جو پروکلیمیشن تھی وہ 14 اگست 1973 کو جو ہے اس کو پروکلیمیشن کی گئی اس کی. تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کے جو چیدہ نمایاں خصوصیات ہیں جو اس کانسٹیٹیوشن کے سیلنٹ فیچرز ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. ایک تحریری شکل میں ایک دستاویز جو ہے وہ پرووائڈ کر دی گئی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کے اسٹرکچر اور فنکشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پرووائڈ کی گئی ہے. اب یہ ریٹن شیپ میں اس میں تقریباً 280 آرٹیکلز ہیں اور وتھ 7 شیڈول جو ہے اس کو پروکلیمیٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ کے بارے میں. فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہے؟ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ میں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ کا تصور ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں جو پروونسز ہیں ان میں بھی جو حکومت ہوتی ہے اس کا تصور بھی ہمیں یہ دیتا ہے. اس کے بعد اب یہاں پر طرز حکمرانی کس طرح کا ہوگا تو یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کا تصور یہ ہمیں دیتا ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پاورز ہوتی ہیں وہ پارلیمان کے پاس ہوتی ہیں. وہ جو چیف ایگزیکٹو آف دی پارلیمنٹری گورنمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ کیبنٹ ہے. تو اس کے بعد اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جتنی بھی اب یہ ہمیں تصور دے رہا ہے بائی کیمرل سسٹم آف دی گورنمنٹ. اس میں کیا ہے کہ اس میں نمبر 1 بائی کیمرل سسٹم میں نیشنل اسمبلی کا تصور پایا جاتا ہے اور سینٹ کا تصور پایا جاتا ہے. بائی کیمرل 2 ایوانی نظام ہے جو لیجسلیشن کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اس میں نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو لوئر ہاؤس کہتے ہیں اور جو سینٹ ہے وہ اپر ہاؤس ہے. تو جو بھی لیجسلیشن ہوگی وہ نیشنل اسمبلی میں بل مسودہ قانون پیش کیا جائے گا. اس کے بعد نیشنل اسمبلی اس کو اپروو کرے گی تو پھر وہ سینٹ میں اس کے لیے اپروول کے لیے جائے گا. اس کے بعد پھر یہ دونوں قوانین جو ہیں جیسے یہ اپروو ہوں گے تو مسودہ قانون پھر یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے اسینٹ کے لیے پیش کیا جائے گا. اب اس میں فردر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو بائی کیمرل سسٹم ہے یہ انٹروڈیوس کرتا ہے ایک لیجسلیٹو پروسیس کو کہ کس طریقے سے لیجسلیٹو پروسیس کیا جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس وہ بنیادی حقوق ہیں جو کوئی ریاست اپنے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے گارنٹی کرتی ہے. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی کرتا ہے جیسے رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ ٹو ایسوسیشن اور اسی طرح رائٹ ٹو امپلائمنٹ, رائٹ ٹو ٹریڈ. اس طرح کافی سارے جو رائٹس ہیں ان کی ریکگنیشن ہمیں اس کانسٹیٹیوشن میں ملتی ہے. آرٹیکل 29 سے آرٹیکل 40 جو ہے اس میں ہمیں پرنسپلز آف پالیسی ملتے ہیں.
Article 29 to 40 introduced directive principle for the state کہ اسٹیٹ کے امور جو ہیں وہ کن اصولوں کے تحت چلائے جائیں گے. تو اس میں ہمیں فردر جو ہے اس کا جو سیلنٹ فیچر یہ ہے کہ اس میں ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہوگی اور پاکستان کی جو دفتری زبان استعمال کی جاتی ہے وہ انگلش آج بھی استعمال کی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ جتنی بھی لیجسلیشن کی جائے گی, جتنے بھی لاز بنائے جائیں گے وہ اکارڈنگ ٹو دی اسلامک پروویژنس, اکارڈنگ ٹو دی انجنکشن آف اسلام جو ہے وہ لاز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے, اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلامک پروویژن سے متصادم ہو. اس کے بعد یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے. ریجڈ کانسٹیٹیوشن اس طریقے سے ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ سخت پذیری کا عمل ہے. کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اس میں نہیں کی جا سکتی. آئین کی کسی بھی آرٹیکل میں یا کسی بھی پروویژن میں اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس میں آپ کو 2/3 میجورٹی ریکوائر ہوگی اس امینڈمنٹ کے لیے. تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے یہ ہمیں ایک ڈائریکٹ الیکشن کا تصور جو ہے وہ بھی پیش کرتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں یا پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہوتے ہیں, ایون لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں, تو اس میں بھی جو لوگ ڈائریکٹ اپنے نمائندوں کو ووٹنگ کر کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز چوز کرتے ہیں. تو یہ ہم نے آج اس کے جو ہے سیلنٹ فیچرز ڈسکس کیے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے. تو اس سے ہمیں یہ بات اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے یہ مکمل طور پر ایک ریاست کو چلانے کے لیے اور اس کے اسٹرکچرل جو اس کا ڈھانچہ ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک معاون ڈاکومنٹ کی حیثیت